ہائے مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، چلتے ہم بھی بازاروں میں ہیں، چلتے میں اور آپ بھی چوکوں اور چراہوں پہ ہیں، ہمیں جشن تو یاد رہا لیکن نبی کا مشن ہم نے بلا دیا۔ زباں پہ الفاظ آئے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، جہاں میں ابلیس کے سوا سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ سن مجھ سے، گود عائشہ میں مصطفیٰ وفات پا گئے، گود عائشہ میں مصطفیٰ وفات پا گئے، شیطان کو جشن کی سوجی صحابہ پہ غم چھا گئے۔ صحابہ بیان کیا کرتے تھے وہ دن جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے، اس دن سے عظیم دن اور روشن دن آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ جس 12 ربیع الاول کو تو چوکو چراہوں میں رقص و سرور کی مجلسیں سجائے، عورتوں کو تیار کر کے حوریں بنا کے لوگوں کے سامنے رکھے، ڈھول کی تھاپ کے اندر تو رقص و سرور کی محفلوں کو سجائے، جھنڈیوں کو لگا کر کے، لائٹین لگا کر کے لوگوں کو تو عرض دکھائے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت بڑی ہے۔ ان المحب لمن یحب مطیعہ، میرا بھی پیغام سن۔ نبی کے صحابہ نے جشن نہیں منایا لیکن نبی کے صحابہ نے اپنے نبی کا مشن نہیں چھوڑا۔ مشن کیا ہے؟ کس مشن کی میرے نبی نے دعوت دی ہے؟ ساری زندگی اللہ کے رسول اس مشن کے اوپر رہے۔ آپ نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں سب سے بہترین میرا زمانہ ہے 23 سالہ ختم نبوت۔ نبی کی زندگی کے 2 حصے، ایک زمانہ جاہلیت کا ہے، دوسرا زمانہ نبوت کا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اللہ کے رسول نے 40 سال گزارے ہیں، گزارنے کے بعد کوہ صفا پہ چڑھ کے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مکے کے کافروں کیف وجدتمونی، میں محمد کو کیسا پایا ہے؟ اٹھے کوئی بزرگ انسان یہاں پہ بیٹھا سفید ریش، اٹھے کوئی نوجوان جو 20 سال کا کڑیل جوان ہے، مجھے اٹھ کے بتائے کہ میں اپنے معاشرے میں کھڑا ہو کے اپنی 20 سالہ، اپنی 40 سالہ، اپنی 60 65 70 سالہ زندگی کا حساب لگا کے میں لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے کیا کہہ سکتا ہوں؟ لوگوں مجھے بتاؤ مجھے کیسا پایا ہے؟ مجھے بتائیں بھائی، میرے اور آپ سمیت کوئی بندہ اپنی زندگی کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ یعنی وہ کیسی سفید زندگی ہوگی، وہ کیسی زندگی جس کے اندر کوئی داغ نہیں ہے۔ کیف وجدتمونی، لوگوں مجھے بتاؤ میں محمد کو کیسا پایا ہے؟ کہا ما جربناک الا صدقا، محمد آپ پہ جب بھی تجربہ کیا ہے آپ کو صادق اور امین ہی پایا ہے۔ کیا عظمت ہے، کیا رفعت ہے، کیا بلندی ہے! ایک طرف 40 سالہ زندگی ہے، دوسری طرف اللہ کے رسول نے یہ پیغام دیا ہے، ابھی اپنی 40 سالہ زندگی کی صفائی دی ہے۔ دوسرا کلمہ میرے نبی نے اپنی زبان سے بولا، کہا لوگوں اگر 40 سال میں محمد میں عیب نہیں پایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ دیکھ دشنام ترازی شروع، گالم گلوچ شروع، تبا لک یا محمد سائر الیوم، اے محمد نعوذ باللہ تیری ذات کے اوپر ہلاکت پڑے، تو نے لہٰذا جمعتنا، کیا اس کلمے کو بتانے کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، تیری زندگی ایسی۔ 40 سالہ کریکٹر ابھی چند لمحے پہلے میرے نبی نے صفائی لی ہے، سب نے یک زباں ہو کے صفائی دی ہے، اب یہ چند لمحے ہی گزرے ہیں، کہنے لگے تو ایسا بھی ہے، تو ویسا بھی ہے، تو یہ بھی ہے، تو وہ بھی ہے۔ نبی نے اپنے مشن سے پیچھے ہٹ کے لوگوں کو نہیں دکھایا، کہا ابھی لا الہ الا اللہ کہا ہے، اب اس کے اوپر ڈٹ جانا ہے۔ قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، اے میرے امتیو زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ جانا ہے، پھر بلال کی طرح قربانیاں دینی پڑیں گی۔ یہ نبی کا مشن ہے۔ اللہ کے رسول نے طائف میں پتھر کھا کے بتایا ہے لوگوں مشن سے پیچھے نہیں ہٹنا، چاہے میں بے ہوش ہو گیا، اللہ کے رسول کے سامنے فرشتہ بھی آیا ہے، آپ ذرا کہیں تو صحیح میں ان 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں؟ کہا نہیں، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے میں محمد کا مقام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کھڑے ہیں، طائف میں پتھر کھا کے کھڑے ہیں، پھر بھی مستقیم کھڑے ہیں،
مشن پہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ صحابی موجود ہیں، آپ بے ہوش ہوئے ہیں، آپ کو ہوش آتا ہے، اللہ کے رسول پھر بھی اپنے مشن کے اوپر مستقیم ہیں۔ لوگوں یاد رکھو، میرے نبی نے جو دعا کی ہے، اے میرے مالک طائف والوں نے مجھے پتھر مارے ہیں، میں محمد پھر بھی دعا دے رہا ہوں۔ اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا، 712 عیسوی کے اندر بنو ثقیف کے لوگ، جس کو آج ہم حجاج ابن یوسف سے یاد کرتے ہیں، محمد ابن قاسم کے نام سے یاد کرتے ہیں، 712 کے اندر یہ نوجوان 27 سال کی عمر میں، 17 سال والی عمر روایت صحیح نہیں ہے، 27 سال کی عمر میں حجاج ابن یوسف کا داماد محمد ابن قاسم حجاز کی سرزمین سے سندھ کے اندر ایک عورت کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا محمد کے مشن کو لے کر کے پاکستان میں آیا ہے، اور انہوں نے بتا دیا ہے لوگوں، اللہ کے رسول کی دعا آج حقیقت ثابت ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول اگر بد دعا کر دیتے اور فرشتہ پکڑ کے ملیا میٹ کر دیتا اور پاکستان تک اسلام کیسے پہنچتا؟ میرے نبی نے دعا دی ہے، حجاج نے بھیجا ہے، محمد ابن قاسم آیا ہے، اس کی برکت سے آج میں اور آپ مسلمان بنے بیٹھے ہیں۔ ہم نے سمجھا کیا ہے دین، کیا اتنے سستے داموں ہمیں مل گیا؟ کیا عظمت والی بات ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس کس کی بات ہم بتائیں، کس کس کا رونا روئیں ہم۔ یہ لوگ کس ڈگر پہ چل چکے ہیں، ان کو پتہ نہیں نبی کے جشن کے نام پہ انہوں نے کیا کیا ایجاد کر دیا ہے۔ ایک عورت حسینہ جمیلہ کو خوبصورت انداز میں سجا کر کے لوگوں کی محفل میں لا کے میلاد میں نا رہے ہیں کہ ہم نبی کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں۔ کیا میرا نبی اس لیے آیا تھا؟ کیا اللہ کے رسول اس لیے تشریف لائے تھے؟ مجھے بتا ذرا، جو اللہ کے رسول کی ولادت کے نام پہ، جشن کی جھنڈیوں کے نام پہ، جشن کی لائٹوں کے نام پہ اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں اور بیویوں کو باہر نکالتے ہیں، مجھے بتا اس کا عائشہ اور حفصہ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس کا سیدہ فاطمہ سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے یہ بات کہی تھی لوگوں میرا جنازہ بھی اٹھانا تو رات کے اندھیرے میں اٹھانا، میں نبی کی بیٹی ہوں، میرے کفن کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ تمہیں کیا پتا ہے نبی کی بیٹی کا حیا کیا تھا؟ تمہیں کیا پتا ہے اللہ کے رسول 12 ربیع الاول والے دن دنیا سے رخصت ہوئے، صحابہ پہ کیا غم چھا گئے؟ صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الایام سن اللیالیہ۔ فاطمہ سے کسی نے پوچھا اماں جان، یہ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، کتنی کو پریشانی آئی ہے؟ کہا پوچھنے والے اتنا غم میرے اوپر ٹوٹا ہے، ماں پہلے موجود نہیں تھی، بہنیں اللہ نے میری زندگی میں اٹھا لی، میرا بھیا بھی کوئی موجود نہیں تھا، رہتی سہتی میری سرکار میرا باپ بچا تھا، اللہ نے آج وہ بھی مجھ سے لے لیا۔ صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الایام سن اللیالیہ۔ لوگوں اتنے غم میرے اوپر ٹوٹے ہیں، اگر یہ غم دنوں کے اوپر آ جاتے تو اللہ دنوں کو راتیں بنا دیتا۔ تمہیں کیا پتا ہے نبی کے صحابہ پہ کیا بیتی؟ بلال کو کسی نے کہا بلال اللہ کے رسول والی، اللہ کے رسول کے زمانے والی اذان ہی سنا دو۔ کہا لوگوں میرے اندر تو سکت نہیں ہے، اٹھے، یہ لاؤڈ سپیکر کا دور تو نہیں تھا، یہ لوگ جس طرح کے آج کل کے کام کرتے ہیں یہ وہ دور نہیں تھا۔ بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا ہے، کبھی بلال مسجد نبوی کی دیواروں پہ چڑھا ہے، کبھی مسجد نبوی کے صحن میں کھڑا ہے۔ بلال نے اپنے کانوں میں انگلیاں لی ہیں، اب اذان دینا شروع ہوا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ پہنچا ہے، بلال غش کھا کے زمین پہ گر گیا۔ تجھے جشن کی سوجی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں نبی کا مشن کیا ہے، اللہ کے رسول نے کس کے اوپر کٹ مرے ہیں، نبی کے صحابہ نے بدر کے اندر کس طرح لڑائی کی ہے، احد کے اندر نبی کے 70 صحابہ کس وجہ سے شہید ہوئے ہیں۔ کاش کہ نبی کا مشن اس امت کے آخری فرد تک پہنچ جائے۔ ہم نے اس نبی کا کیا حیا کیا ہے؟ خیر القرون کرنی، لوگوں سب سے بہترین زمانہ میں محمد کا زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 23 سالہ ختم نبوت کا دور میرے نبی نے گزارا ہے، 40 سال تو زمانہ جہلیت میں بیت گئے،
مجھے بتا میرے نبی کی زندگی میں 23 مرتبہ یہ دن آیا تھا، بتا اللہ کے رسول نے کیسے منایا ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جو روزہ رکھتے ہیں سوموار والے دن کا، جمعرات والے دن کا، سیدی و حبیبی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اس روزے کی وجہ کیا ہے؟ کہا فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا تھا، سوموار والے دن میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ رکھ روزہ، مجھے پتا چلے تو نبی کا سچا محبوب ہے، تجھے نبی سے بڑی محبت ہے، تو بازاروں میں جھنڈیاں لگا کے، رقص و سرور کروا کے، اپنے گھر کے اندر ناچا ٹاپا لگوا کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے مجھے اللہ کے رسول سے محبت بڑی ہے، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ نبی کے صحابہ کا عمل تھا۔ ہم نے اللہ کے رسول کو کیا دیا ہے؟ سیدنا ثمامہ بن اسال، میں ذرا اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، ہم کیسے احمق لوگ ثابت ہوئے ہیں۔ ہماری نہ تجارت اللہ کے رسول کے مشن کے مطابق، ہماری نہ نماز اللہ کے رسول والی، ہماری نہ زکوٰۃ اللہ کے رسول والی، ہمارا کوئی عمل بھی اللہ کے رسول والا نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم سچے عاشق رسول ہیں، ہم سچے محب رسول ہیں۔ میں پوچھوں نماز کیسے پڑھتا ہے؟ نماز کے اندر رفع الیدین کیوں نہیں کرتا؟ کہتا ہے میرے امام نے نہیں کیا۔ میں پوچھوں تو سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتا ہے میرے امام سے ثابت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اونچی آواز سے آمین کیوں نہیں کہتا؟ کہتا ہے میرے امام نے نہیں کہی۔ امامت اماموں کی بے شک بجا ہے، اطاعت کے لائق فقط مصطفیٰ ہیں۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ یہ میرا عقیدہ ہے، میں نے اللہ کے رسول کے مشن کو تھاما ہے۔ مجھے یہ یقین ہونا چاہیے اگر اللہ کے رسول سے رفع الیدین والی روایت آ گئی ہے، نبی کے صحابہ نے بیان کی ہے، اس امت تک پہنچائی ہے، یہ میرے نبی کا مشن، میرے نبی کے صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟